بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ عزیزان گرامی، محترم بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں اور خواتین اسلام، میرا یہ آڈیو پیغام 9 ذو الحج کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 ذو الحج کا دن بہت ہی اہم دن ہے۔ اس دن حجاج کرام حج کا سب سے اہم رکن ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے سب سے زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور اس دن اللہ رب العزت اہل عرفات کی مغفرت کا عام اعلان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل عرفات، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اور تمہارے ذمے جو حقوق ہیں ان کو میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اہل عرفات کے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے اہل عرفات، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اور جن کے لیے تم نے دعائے مغفرت کی میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ بڑی اہم فضیلت ہے اور بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حجاج کرام کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی بار بار یہ سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ حضرات جو حج کے لیے نہیں گئے ہوئے ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ کل یوم عرفہ کا دن، یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحج کا دن، وہ کیسے گزاریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رات کو وہ جلدی سونے کی کوشش کریں، اور سحری کے وقت اٹھیں اور کوشش کریں کہ 2-4 رکعت جتنی حسب توفیق پڑھ سکیں، تہجد کی نماز پڑھیں، آخر میں وتر کی نماز پڑھیں۔ اگر آپ نے پہلے نہ پڑھی ہو، پہلے پڑھ چکے ہوں تو پھر بھی آپ 2-4 رکعت جتنی بھی پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں۔ پھر سحری کھائیں، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچیں اور باجماعت نماز ادا کریں، اور فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس سے استفادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور سحری جب کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی نیت 9 ذو الحج کے روزے کی، یوم عرفہ کے روزے کی نیت ہوگی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے روزہ رکھنے والے کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے گناہ۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اور مائیں بہنیں اپنے گھروں میں ادا کرنے کے بعد، بھائی جو مسجدوں کے اندر نماز ادا کریں تو وہ کوشش کریں کہ وہ مسجد کے اندر ہی اپنی جائے نماز پر رہیں، بیٹھے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا کریں، استغفار توبہ کریں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ جو 2 رکعتیں ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس طرح 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو کل اگر آپ میدان عرفات میں نہیں بھی جا سکتے، نہیں بھی گئے ہوئے ہیں، اور میدان عرفات میں جا کر آپ وہاں کی سعادتیں اور برکتیں آپ حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر بھی آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اگر اس طرح فجر کی نماز کے بعد اپنی جائے نماز پہ بیٹھے رہیں، مسجد میں بیٹھے رہیں، ذکر اذکار میں یہ وقت گزاریں اور نماز اشراق کی 2 رکعتیں پڑھیں، تو آپ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں۔ پھر چاشت کے وقت اٹھیں تو چاشت کے وقت اٹھ کر پھر آپ چاشت کی نماز ادا کریں، جس کی کم از کم 2 رکعت ہیں۔ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان چاشت کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو وہ اپنے جسم میں موجود 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ میں مشغول رہیں، اور پھر جب ظہر کی نماز کا ٹائم ہو تو بروقت مسجد میں پہنچیں اور ظہر کی پہلی 4 سنتیں پڑھیں، پھر ظہر کے 4 فرض پڑھیں، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھیں 2 کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، دعا کریں۔ اسی طرح پھر آپ کو کوئی حاجات ضرورتیں ہوں وہ پوری کریں۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہوگا، عصر کی نماز سے بھی پہلے بروقت آپ مسجد میں پہنچیں اور 4 رکعت نماز ادا کریں، نفل نماز، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس آدمی پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔
یہ 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد والی جو 4 رکعتیں ہیں وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ پھر ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں، عصر کی نماز باجماعت ادا کریں، اور اس کے بعد پھر جو مغرب تک کا وقت ہے وہ وقت بھی خصوصی طور پر دعا، ذکر، اذکار وغیرہ میں گزاریں، استغفار کریں، اور اگر ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صلہ رحمی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور اسی طرح اگر ہو سکے نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ تو یہ مختلف اعمال جو ہیں، اعمال خیر، ان کو سر انجام دیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اور اس دن جو سب سے بہتر دعا میں نے کہی اور میں نے پڑھی اور انبیاء نے پڑھی، وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا جو ہے وہ سارا دن کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور پھر شام کو ظاہر ہے آپ نے افطاری کرنی ہے، کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو بھی افطاری کرائیں، کیونکہ دوسروں کو افطاری کرنے سے بھی آپ بہت سارا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے سارا دن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دن کی سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی توحید پر اور اتباع سنت پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا خاتمہ نصیب فرمائے، اور برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، اور سب بہن بھائیوں کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔